آج ہم بات کریں گے مرغی کے اوپر۔ مرغی کیا ہے، کیوں ہوتا ہے اور یہ کس مزاج میں ہوتا ہے۔ اس سے اگر سمجھ کے علاج کر لیا تو علاج ہو جائے گا، نہیں تو علاج کبھی نہیں ہونے کا۔ لوگ باگ سالوں سالوں اس کے اندر مبتلا رہتے ہیں اور علاج ہو نہیں پاتا۔ فائدہ تو ہوتا ہے، دوروں میں کمی آتی ہے، لیکن علاج مکمل کبھی نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ناظرین، میں حکیم اسلم احمد خان آپ کی خدمت میں پھر ایک بار حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو مرغی کیا ہے؟ مرغی ہے اعصاب، یعنی کہ رطوبت، جسم کے اندر پانی کا بڑھ جانا، یعنی کہ کف کی کیفیت۔ تو جب جہاں کف پیدا ہوگا اور کف بنے گا، ارہکا رہے گا، تو وہاں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں جسم کے اندر۔ جسے پیٹ کے اندر کف بڑھ جاتا ہے تو وہاں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اکثر بچوں کو دیکھنے میں آتا ہے کیڑے زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ بچوں کا مزاج جو ہے رطوبت والا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہاں کیڑے پڑ جاتے ہیں اور پھر دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اسے بیماری یہ ایسی نہیں کہ لا علاج ہو، اگر سمجھ کے علاج کر لیا جائے تو الحمدللہ یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے اور دوبارہ لوٹ کے بھی نہیں آتی۔ بس اس میں سمجھنا کیا ہے کہ اس میں سمجھنا یہ ہے کہ مزاج کون سا ہے اور دوا کون سی دینی ہے اور غذا کون سی دینی ہے۔ اگر اس میں آپ نے یہ سوچا کہ گرم دوا دے دیں، خشک دوا دے دیں اور کھانے کے اندر ہلکا کھانا، توری ٹنڈا یا دلیا کھچڑی وغیرہ استعمال کرائی جائے، تو بھائی یہ ممکن نہیں ہونے کا۔ آپ علاج کراتے رہو، فائدہ تو ہوگا مگر مرض کبھی نہیں جانے گا۔ اتنا ہو سکتا ہے کہ مہینے کے اندر 2 یا 4 پڑ رہے تھے تو وہ 3 ہو جائیں گے، مگر ختم نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ جب تک سمجھا نہیں گیا، جب اس لیے علاج کرا نہیں گیا۔ تو یہی میں سمجھاتا ہوں کہ لوگ میری باتوں کو کم سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ علاج میں ناکامی ہوتی ہے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے وہ اعصاب کا ہے، سمجھ لیں صحیح طرح سے۔ اور جب تک دماغ میں سے بلغم خارج نہیں ہونے کا، رطوبت خارج نہیں ہونے کی، وہ چیز کبھی ٹھیک نہیں ہونے کی۔ کیونکہ ایک مزاج بنا ہے، اوپر والے نے بنایا ہے ہمارا مردوں کا خشک اور گرم، خشک اور گرم، اور عورتوں کا مزاج بنایا ہے گرم اور تر۔ تو یہ دونوں مزاج سے جب ہم ہٹ جائیں گے تو ہمیں بیماریاں گھیر لیں گی۔ تو بہت ساری باتیں جو ہے وہ سمجھ میں لوگوں کے نہیں آتی، اور لوگ باگ اپنے جد و جہد میں لگے رہتے ہیں۔ کبھی اس ڈاکٹر کو دکھا، کبھی اس حکیم کو دکھا، کبھی یہاں دکھا، کبھی وہاں دکھا، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے ہر جگہ علاج کرا لیا، اب جو ہے بس کی نہیں رہا، اب تھک گئے۔ آیوروید میں دکھا لیا، ایلوپیتھ میں بھی دکھا لیا، ہومیوپیتھ میں بھی دکھا لیا، مگر بھائی بات دراصل یہ غلطی کہیں نہ کہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا علاج ممکن نہ ہو۔ علاج 100% ممکن ہے الحمدللہ۔ تو یہی علاج بتانے کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے، اور بھی بہت سارے ویڈیو میں ڈال رکھے علاج کے مزاج کے حساب سے۔ اگر ہم نے آپ کو مزاج بتایا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے بتایا ہوگا، اور لوگ جو بتاتے ہیں مزاج، وہ بھی مزاج کے حساب سے علاج کرتے تھے پہلے، مگر ہم نے اسے سمجھا نہیں اور ہم الٹا سیدھا علاج کرنے لگے، اس لیے کبھی فائدہ ہوتا نہیں۔ کیونکہ جب تک پرہیز نہیں، جب تک مکمل آرام نہیں، اور جب تک مزاج نہیں، فائدہ بالکل نہیں۔ تو اس بات کو سمجھیں آپ۔ لمبے چوڑے نسخوں سے بہتر ہے، اور لمبی دوائی کھانے سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑی بہت دوائی کھائیں اور جلدی ٹھیک ہو جائیں۔ تو اس کے لیے میں آج آپ کو نسخہ بتاتا ہوں، بہت آسان ہے، آپ بنائیں، استعمال کرائیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا جو آپ نے پہلے دوائی کھا رہے ہو وہ چھوڑ دیں، ایسا کوئی بھی کچھ نہیں ہے۔ آپ اگر چاہیں تو اس کے ساتھ جو دوائی چل رہی ہے اس کے ساتھ دوائی چلاتے رہیں، اور انشاءاللہ یہ مرض ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ کچھ عرصے آپ نے علاج کر لیا، میں یہ بھی نہیں کہتا 20-25 دن میں چلا جائے گا، ہاں 3-4 مہینے دوا کھانی پڑے گی۔ آپ خود بنائیں، استعمال کریں، جب آپ ٹھیک ہوں تو مجھے دعا میں یاد رکھنے۔ تو اس کے اندر آپ کو کیا لینا ہے؟ اس کے اندر آپ کو لینا ہے اکرکرا، اور اس میں جدوار خطائی لینی ہے، یہ بہت طاقتور چیز ہوتی ہے، اور عود سلیب لینا ہے۔ یہ تینوں برابر وزن لینے ہیں آپ کو، 3 چیزیں، کل لمبا چوڑا نقصان نہیں ہے، تینوں چیزیں برابر لینی ہیں۔ کیا کیا؟ دوبارہ سن لیں، اکرکرا، جدوار خطائی، عود سلیب، برابر وزن لے کر کوٹ پیس کر اس کا 1/4 چمچ یا 1000 mg کیپسول صبح دوپہر شام کھانے کے بعد استعمال کریں۔ جو دوائی چل رہی وہ بھی چلنے دیں اور یہ بھی ساتھ میں چلائیں، اور نہیں چل رہی تو کوئی دقت نہیں، یہی چلاتے رہیں۔ انشاءاللہ یہ دونوں کا مسئلہ، مرغی کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو کے رہے گا، اور اللہ نے چاہا تو بالکل حل ہوگا۔
اب مجھے اجازت دیجیے، آپ کا خادم حکیم اسلم احمد خان، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔